اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات اور واقعات ملکی اور عالمی موضوعات جن سے آگاہی لازمی ہیں، ان میں سب سے اہم مناسبت گزشتہ ہفتے کی ولادت باسعادت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ 20 جمادی الثانی یوم میلاد ہے، اور اس مناسبت سے جہاں دنیا بھر میں محافل، مجالس اور تذکرے ہوئے ہیں، جامعہ ام الکتاب خواتین کا مدرسہ، اس میں ایک بہت ہی اہم کانفرنس منعقد ہوئی ہے جس میں بھرپور شرکت کی خواتین نے، ملک بھر کی خواتین نے، لاہور سے اور دیگر شہروں سے نمائندگی تقریباً تمام ملک سے تھی، کراچی سے لے کے پشاور تک سب نے اس میں کوہاٹ تک شرکت کی۔ یہ بہت ہی اہم رویداد گزری ہے پاکستان کے اندر کہ اس مناسبت سے خواتین نے، چونکہ جامعہ ام الکتاب کا یوم تاسیس بھی تھا، جس میں خواتین نے بہت ہی جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ شرکت کی ہے، اور شخصیات مختلف خواتین تشریف لائی ہیں مختلف اداروں سے اور مختلف جمعیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین، جنہوں نے اس موضوع پر جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی شخصیت اور خصوصاً عصر حاضر میں موجودہ اہم ترین مسئلہ کے ساتھ اس کو مربوط کر کے بیان کیا ہے۔ عموماً ہم مذہبی شخصیات یا دینی شخصیات کے متعلق اظہار عقیدت کرتے ہیں، لیکن ان شخصیات کے ایام کو اپنے موجودہ حالات کے ساتھ مربوط نہیں کرتے۔ حالات آج کی انسانیت کے، آج کے مسلمانوں کے اور آج کے زمانے کے جو بھی ہوں، ہم ایک لکیر کی سیدھ پر چلتے رہتے ہیں اور تکراری باتیں شخصیات اور مذہبی شخصیات کے یا مذہبی ایام میں دہرا دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری موجودہ نسل کی ذہنیت میں فرق نہیں پڑتا، اضافہ نہیں ہوتا، ارتقاء نہیں ہوتا، چونکہ جب سے پیدا ہوتے ہیں تو ایک مضمون سنتے ہیں، مرنے تک 60-70 سال تک وہی بات تکرار ہوتی رہتی ہے۔ مثلا جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بارے میں بچپن سے جو بات کسی نے مجلس میں ذکر سنا تھا، جوانی میں بھی وہی سن رہا ہے اور بوڑھا ہونے تک اس نے وہی سننا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فریضہ ہم نے ذاکروں اور خطیبوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور انہوں نے مذہبی مجالس اور خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کی شخصیات کو اپنی تجارت اور درآمد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں اور مجبوری ہے ان کی ہمیں بلانا، چونکہ خود یہ کچھ نہیں کر سکتے اس بارے میں، اور انہوں نے بھی اپنے ریٹ بڑے ہائی رکھے ہوئے ہیں، اور اسی ریٹ پر وہ آتے ہیں لاکھوں روپیہ دے کے، ٹکٹ لے کے، ہوٹل لے کے، باقی پروٹوکول اپنا سارا لے کے، اور جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو سے لوگوں کے نہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ جذبے میں اضافہ ہوتا ہے، صرف تسکین ملتی ہے ہمارے احساسات کو
خصوصاً ایسی محافل میں جب مخالف مذہب پر کوئی تعریض کی جاتی ہے، جملہ کسا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں ہمارے احساس کو تقویت ملتی ہے اور ہمارے احساس کو تسکین ملتی ہے۔ لیکن ہم سوچ کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، بنیاد کے لحاظ سے وہیں کھڑے رہتے ہیں، آگے پیش رفت نہیں کرتے۔ لیکن جیسا اس سال خواتین نے کانفرنس کی اور اس کے اندر بھرپور شرکت کی اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اس کے اندر گفتگو کی اور نیا زاویہ رکھ کر گفتگو کی۔ پہلے کسی مناسبت سے میں نے یہ عرض کیا تھا، اور یہ بات بہت اہم ہے پہلو، کہ بہت سارے مذاہب دنیا میں موجود ہیں اور ان مذاہب کے پیروکار اپنے پیشواؤں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ میں نے سکھوں کی مثال دی تھی کہ سکھ اپنے پیشوا گرو نانک، بابا گرو نانک کے پیروکار ہیں، اور گرو نانک کے ساتھ سکھوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ روپ ظاہری اپنا حلیہ بھی گرو نانک والا ہوتا ہے ان کا، اور ان کا انداز زندگی بھی وہی ہوتا ہے، طرز زندگی بھی وہی ہوتا ہے۔ سکھ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، ماڈرن ہو جائے، ترقی کر جائے، پیسہ کما لے، وہ اپنے پیشوا، مذہبی پیشوا کے طرز پر ہی زندگی گزارتا ہے، جو مذہبی سکھ ہے۔ لیکن باقی لوگوں کو اگر ہم دیکھیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے حلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں ہیں۔ شیعہ کو دیکھیں، یہ امیر المومنین کے معتقد ہیں، پیروکار ہیں، لیکن ان کے حلیے امیر المومنین جیسے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے مذہبی پیشوا کے قالب میں نہیں ڈالتے، ہم اس سانچے میں نہیں ڈالتے، ہم دور رکھتے ہیں۔ ہم کسی اور ماڈل کو اپنائے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے جو اپنی زندگی کے لیے چنا ہے، غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر جو ماڈل، وہ ہمارے مذہبی پیشوا نہیں ہیں۔ مذہبی پیشوا ہم نے عقیدت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، احترام کے لیے، تقلید کے لیے نہیں رکھے ہوئے، کہ ہم نے ان کی طرز زندگی اپنانی ہے، انہیں اپنی زندگی کا ماڈل بنانا ہے، اور اس انداز سے ہم نے اپنا روپ بنانا ہے، اپنا حلیہ بنانا ہے، اپنی جہت انتخاب کرنی ہے۔ یہ بہت فرق ہے۔ یہ جو کام ہوا کانفرنس خواتین کی، اور اس میں یہ جہت انہوں نے انتخاب کی کہ آج کے جاری اہم ترین مسئلہ کا ربط حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی زندگی سے جوڑا، اور اس زندگی سے انہوں نے روشنی لی۔ عقیدت مند مائیں، مثلا ہماری مائیں، ہماری بہنیں ایسے نہیں ہیں۔ ان کے اگر باہر ان کو دیکھیں مارکیٹوں میں، یا ان کو گھروں میں، یا ان کو شادیوں میں، بیاہوں میں، تو حضرت زہرا سے کوئی دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ ان کے ماڈل آپ پاکستان میں تلاش کریں تو فلمی ایکٹریس انہی سے ماڈل کپڑوں کے لیتی ہیں، ڈیزائن، فیشن۔ مومن خواتین ہیں، حضرت زہرا کی مجلس میں آتی ہیں، لیکن ان فیشنز، ماڈلز کو اپنا کر، ان کا حلیہ بنا کے حضرت زہرا کی مجلس میں آتی ہیں۔ اور اگر کسی جگہ مصیبت میں پڑ جائیں، کوئی دباؤ ان پر مشکل آ جائے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ آیا حضرت زہرا سے کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کا ایک بڑا طبقہ جیسے اس کانفرنس کے اندر شریک ہوئی ہیں، کہ خواتین کے اتنے بڑے پروگرام پاکستان میں بہت کم ہوتے ہیں۔ نہ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ اتنی جمعیت وابستہ ہوتی ہے، نہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتنی جمعیت وابستہ ہوتی ہے خواتین کی، جتنی حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے یوم ولادت آئیں، اور انہوں نے اپنے اظہار وجود سے، اپنے اجتماع سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں یہ رجحان
بڑھ رہا ہے، بیداری خواتین میں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بیداری کی علامت ہے، چونکہ خواتین عموماً جہاں جاتی ہیں جو کشش خواتین کے لیے ہوتی ہے وہ کوئی بھی نہیں تھی۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ کانفرنس تھی، سیریس کانفرنس تھی، اور ایسی کانفرنسوں سے ہی یہ ممکن ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو حقیقتاً یہ درجہ رکھتی ہیں کہ امت اسلامیہ اور خواتین کی، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سیدات النساء العالمین ہیں، سیدہ یعنی سردار ہیں، سیدات النساء العالمین، سید عربی میں اولاد رسول کو نہیں کہتے، سید عربی میں قوم کے سردار کو کہتے ہیں، پیشوا کو کہتے ہیں، بڑے کسی رہنما کو سید کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سیدات النساء العالمین ہیں، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، پیشوا ہیں۔ یہ پیشوائی عملاً پیدا کرنے کے لیے ان کانفرنسوں کی اور ان مجالس کی خواتین کی ضرورت ہے، تاکہ جو حضرت سیدہ کا مقام ہے خواتین اس کو اپنا لیں۔ 24 گھنٹے جو خواتین دیکھتی ہیں ٹی وی پر، چینلز پر، سوشل میڈیا میں، دیگر حوالوں سے، وہ حضرت سیدہ کی سیرت نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ وہ موجودہ خواتین جو اس وقت خواتین کے حوالے سے آگے ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، انہیں دیکھتی ہیں۔ مثلا خواتین کے موبائل میں دیکھیں کس کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، فیشن کون سا کر رہی ہوتی ہے، اور گھر اس نے کیسا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس آلودگی کو خواتین کی زندگی سے نکالنے کے لیے، یہ آلودگی ہے خواتین میں کہ اگر امریکن ماڈلز اور یورپی ماڈلز اور انڈین ماڈلز اور پاکستانی ماڈلز ہماری خواتین کے موبائل کے اندر موجود ہوں، یہ گندگی ہے۔ یہ صرف موبائل کی گندگی نہیں ہے، ذہنیت کی بھی گندگی ہے، اور ذہنیت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی گندگی ہے، گھریلو گندگی ہے۔ یہ خواتین اگر اس گندگی کے ساتھ جو ان کے موبائل میں موجود ہوتی ہے یا جو ان کے میڈیا کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہے، اس گندگی کے ساتھ زندگی گزاریں گی، تو پھر یہ توقع نہ رکھیں کہ ان خواتین سے ایک امت پیدا ہوگی اور ان خواتین سے وہ بچے پیدا ہوں گے جو دین کی خاطر خدا کی راہ میں یا اہل البیت علیہ السلام کی راہ پر کوئی نمایاں کارنامہ کر سکیں گے۔ آلودگی ہے ان کے اندر، یہ آلودگی خواتین کی تربیتی صلاحیتوں کو نابود کر دیتی ہے، نمائشی صلاحیتیں خواتین میں بڑھا دیتی ہیں۔ خواتین کے اندر دو رجحان ہوتے ہیں، ایک تربیتی ہے اور ایک ان کے اندر نمائشی رجحان ہوتا ہے، یعنی اپنے بدن اور اپنے جسم کو نمایاں کرنا، اپنی شخصیت کو بنا سنوا کر پیش کرنا، پرکشش بنانا۔ تو اگر یہ گندگی خواتین کے زندگی میں داخل ہو جائے، جو فیشن ماڈلز کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، مومن خواتین، تو پھر ان سے توقع نہ رکھیں کہ یہ تربیتی اور تعلیمی کارنامے یہ خواتین انجام دیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور دیگر جو اسوات ہیں اعلیٰ نمونے خواتین کے، انہیں عملی طور پر ہم پیش کریں اور ان کی زندگی کو ایک سیرت کے طور پر، اسوہ کے طور پر، نمونے کے طور پر خواتین کے سامنے پیش کریں۔ کم از کم یہی خواتین، تحریک بیداری کی خواتین، جامعہ ام الکتاب کی خواتین، مومن خواتین، یہ اگر اپنا لیں حضرت زہرا کی زندگی کو، یہ اپنے عمل میں لے لیں، دوسری خواتین ذہنی طور پر تقلیدی ہوتی ہیں، جیسے فیشن ماڈل کو دیکھتی ہیں تو وہ فیشن خود اپنا لیتی ہیں، ویسا کپڑا، ویسا جوتا، ویسا لباس، ویسا رنگ، سب کچھ وہی بنا لیتی ہیں جو فیشن ماڈل کو دیکھتی ہیں۔ تو اگر الہی ماڈل ان کے سامنے آئیں، حضرت زہرا کی طرز پر بنے ہوئے ماڈل خواتین ان کے سامنے آئیں، تو یہ ان کو بھی اختیار کریں گی اور اپنائیں گی۔ یہ
اس پہلو سے بہت اہم خواتین کی کانفرنس ایک رویداد تھی، ایک پیش رفت ہے پاکستان کے اندر، اور وہ خواتین جنہوں نے محنت کر کے یہ کانفرنس منعقد کی ہے اور خواتین کو اجتماع کیا ہے خواتین کا، یہ واقعاً قابل تحسین ہے۔ اور یہ سلسلہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام بڑے شہروں میں اور اضلاع کے اندر خواتین کی یہ کانفرنسز تسلسل کے ساتھ قائم رہنی چاہیے، برقرار رہنی چاہیے۔ مرد جو پروگرام رکھتے ہیں دینی مذہبی نوعیت کے یا بیداری کے، ان میں بھی خواتین شامل ہوں، لیکن خواتین علیحدہ سے، جیسے یہاں ہوا ہے لاہور میں جامعہ ام الکتاب میں، اسی طرح سے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر ضلع میں کم از کم، یا ہر بڑے شہر میں خواتین یہ کانفرنسیں منعقد کروا سکتی ہیں۔ اور اگر خواتین کو موقع ملے تو وہ مردوں سے زیادہ پرجوش طریقے سے یہ کام کر سکتی ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ مثلاً گلگت بلتستان کی خواتین، انہیں اگر میدان دیا جائے اس طرح کی کانفرنس، تو شاید اس سے کئی گنا بڑی کانفرنس گلگت بلتستان کی خواتین کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کوہاڑ پارا چنار کی خواتین ہیں، اسی طرح کراچی میں یا سندھ کے اندر یا پنجاب کے جنوبی پنجاب میں خواتین ہیں، اسی طرح بالائی پنجاب میں ہیں یا دیگر علاقوں میں ہیں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، تمام علاقوں میں خواتین بیداری کا پرچم اٹھائیں اور الہام لیں کہ مصیبت کے اندر اتنی پائیداری، استواری ایک خاتون کے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا منبع حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ میڈیا کے زور سے اور باقی زور سے خواتین کو، حتیٰ بعض مذہبی شخصیات کو ماڈل بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو دبانے کے لیے بھی ایک حربے کے طور پر ہوتا ہے، کہ وہ شخصیات جنہیں خواتین کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، حضرت زہرا کی شخصیت کو زیر سایہ رکھنے کے لیے اور نظر انداز کرنے کے لیے بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرقہ وارانہ رجحان مذہبی یہ کہتا ہے کہ آپ اہل البیت کے مقابلے میں جتنی شخصیات اور جتنے حربے ہیں وہ لا کے اہل البیت کی شخصیات کو امت سے لے لیں، نکال لیں، باہر نکال لیں۔ یہ عمدی کام ہے، شعوری کام ہے۔ اس کے مقابلے میں شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ اہل البیت کے اسوات حسنہ یہ انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے پیش کیے جائیں۔ اہل البیت بہت ہی پاکیزہ ہستیاں ہیں، اور اہل البیت کی سیرت اور شخصیت اگر ہمارے سامنے کھلے تو ہم بہت سارے ان پریشانیوں سے نکل آئیں گے۔ جیسے ایک فرقہ واریت ہے، اہل البیت کے نام پر کی جاتی ہے فرقہ واریت، لیکن یہ اہل البیت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل البیت ہمیشہ، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل البیت مظلوم واقع ہوئے ہیں اور محروم رہے ہیں، آخر تک محروم رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حکومت آئی تو بھی اہل البیت کی محرومیت ختم نہیں ہوئی، وہ اسی حالت میں مختصر دور امیر المومنین کی حکومت کا گزرا، لیکن امیر المومنین نے اقربا پروری نہیں کی، جہاں تھے اہل البیت اسی طرح رکھا۔ یہ نہیں کہ حکومت ملی ہے تو اپنے خاندان کو زیادہ نوازیں، ایسا نہیں کیا امیر المومنین نے، بلکہ فدق جو مسلم حق تھا حضرت زہرا کا، امیر المومنین کا، امیر المومنین نے اپنی حکومت میں وہ بھی واپس نہیں لیا۔ وہ حیثیت حکمران لے سکتے تھے، جیسا بعد میں عمر ابن عبدالعزیز نے اولاد حضرت زہرا کو پلٹا دیا تھا یہ باغ، یہ نخلستان، لیکن امیر المومنین نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا تاکہ یہ تاثر نہ پڑے کہ حکومتی وسائل سے فائدہ اٹھا کے فقط اپنے خاندان کی مشکلات حل کر رہے ہیں یا اپنے خاندان کو نواز رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی کام بھی، کوئی خصوصی پیکج امیر المومنین نے اہل البیت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ امیر المومنین کے گھر میں کچھ خواتین نے بیت المال سے عاریتاً کوئی چیز لے لی
اور امیر المومنین کو پتہ چلا کہ یہ بیت المال کی چیز میرے گھر آ گئی ہے اور میری اولاد کے استعمال میں ہے، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ امیر المومنین نے اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کی اور وہ شے واپس بیت المال میں جمع کرائی، اور بیت المال کے خازن کو سخت تنبیہ کی کہ آپ نے خیانت کی ہے بیت المال میں، کہ کیوں میرے گھر کے کسی فرد نے آپ سے کوئی چیز طلب کی ہے، ڈیمانڈ کی اور آپ نے اٹھا کے دے دی ہے، تو یہ آپ نے خیانت کی ہے بیت المال سے۔ اس طرح امیر المومنین نے رکھا اپنے خاندان کو، اقربا پروری نہیں کی، یعنی یوں نہیں کہ اہل البیت کی جو محرومیت شروع ہوئی تھی وہ اس دور میں مرتفع ہو گئی اور بعد میں بنو امیہ نے دوبارہ ایجاد کی، شروع سے جیسے آ رہے تھے ویسے ہی رہے۔ اور اہل البیت کی تمام زندگی مخالف حکومتوں میں، مخالف مذاہب کے ساتھ گزری ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں تھا کہ جہاں کسی امام کی حکومت رہی ہو، مثلا امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اس میں بھی زیادہ مظلومیت تھی امام کی، وہ بے حیثیت حکمران زیادہ مظلوم واقع ہوئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، اور آخر تک آخری امام جو غائب ہیں ان تک اہل البیت نے ساری زندگی مخالف مسالک، مخالف مذاہب، مخالف شخصیات، مخالف نظریاتی طور پر مخالف، مذہبی طور پر مخالف لوگوں کے اندر زندگی گزاری ہے۔ لیکن اس پوری زندگی میں آپ کو کہیں بھی فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی۔ ساری زندگی اہل البیت نے مخالفین کے ساتھ گزاری ہے، لیکن فرقہ واریت نہیں نظر آئے گی آپ کو کسی امام کی جانب سے، بلکہ امام باقر اور امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں تو بالکل نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ امام کے اکثر شاگرد، زیادہ تر یعنی 90-95% شاگرد امام کے اہل سنت ہوتے تھے۔ امام کے مدرسہ جو تھا جس میں درس ہوتا تھا، سنی آ کے پڑھتے تھے۔ چند ایک معروف ہو گئے ہیں، لیکن سارے پڑھتے تھے، جو معروف نہیں ہیں وہ بھی ائمہ کے پاس آ کر، امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کر پڑھتے تھے، اور یہ پڑھ کر فرقہ واریت نہیں پھیلاتے تھے۔ امام کے شاگرد خواہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، جو کام بھی کرتے تھے اس کام سے اجتناب کرتے تھے۔ لیکن آج ہم فرقہ واریت جیسی برائی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اہل البیت کے نام پر بھی فرقہ واریت کی جاتی ہے، اہل البیت کی دشمنی میں بھی فرقہ واریت ابھاری جاتی ہے، اور اہل البیت کی دوستی میں بھی فرقہ واریت کو ابھارا جاتا ہے، اور دونوں ہی غلط کام ہے۔ فرقہ واریت اہل البیت کے ساتھ نہیں جچتی۔ مخالفین کے ساتھ زندگی، مسالمت آمیز زندگی اہل البیت نے یہ سیرت قائم کر کے دی ہے۔ اس چیز کو ہم اہل البیت کی سیرت نمایاں کرنے سے ختم کر سکتے ہیں، کہ اہل البیت علیہ السلام ہمیں زندگی کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے راہ پر، اللہ کی راہ پر قائم رہیں، حکومتیں آپ کے موافق نہ ہوں، لوگ آپ کے ہم مزاج نہ ہوں، پھر بھی آپ اپنے دین کے اوپر قائم رہیں اور پابند رہیں۔ اور جو آج صورتحال ہے یہ تو زیادہ افسوسناک ہے کہ پیروان اہل البیت اپنی زندگیوں میں نمونہ نہیں ہے اہل البیت کا۔ مثلا ہم اہل البیت کے ماننے والوں کے گھروں میں جائیں تو اہل البیت کے جو دور لوگ ہیں ان کے گھروں میں اور ان کے گھروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اہل البیت کے ماننے والوں کے بچے، اہل البیت کے ماننے والی خواتین، اہل البیت کے ماننے والے جوان اور اہل البیت سے دور جوان ایک جیسے نظر آتے ہیں سارے، کوئی فرق نہیں ہوتا، چونکہ دونوں کا ماڈل انہوں نے دین سے نہیں لیا۔ مثلا اہل سنت نے بھی دین سے اپنا ماڈل نہیں لیا، بلکہ وہ بھی انڈین اور مغربی ماڈلز کے تحت زندگی گزارتے ہیں، عورتیں اور لڑکے بچے سارے۔ اس لیے یہ بہت اہم پہلو ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سیرت اور دیگر دینی پیشواؤں کی سیرت انسان کے موجودہ نسل کے عملی مسائل سے جوڑ کر پیش کی جائے، تاکہ رائے حل نظر آئے آج کے انسان کو، آج کے جوان کو اہل البیت سے اور دین سے یہ رائے حل نظر آئے۔ تقدس کے لیے ہم اہل البیت کو رکھیں،
اور پیروی کے لیے ہم ماڈلز دوسرے لے لیں تو یہ زندگی کا تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ انشاءاللہ اہل البیت کو اپنے لیے اسوائے عمل کے طور پر اختیار کریں ہم۔ دوسری بڑی مناسبت 25 دسمبر کی گزری ہے، اور 25 دسمبر معروف قول کے مطابق روز ولادت حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، اور اسی وجہ سے یہ دن اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستانیوں کو یہ دن اس لیے اچھا لگتا ہے کہ چھٹی ہوتی ہے، ہر چھٹی والا دن انہیں اچھا لگتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ چھٹی کس وجہ سے ہے، کیوں ہے۔ چھٹی ہو تو عید ہے ان کی، اور چھٹی میں چونکہ انہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے یا اور اپنے مشغلے انجام دینے ہیں، اس لیے یہ دن اچھا لگتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر، تاریخی طور پر یہ دن واقعاً بڑا دن ہے، اور ایک نبی کی میلاد کا دن ہے، اور وہ نبی جن کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، مسیحی دنیا میں سب سے زیادہ مسیحی ہیں، ان کے بعد مسلمان ہیں، اور بائیں کے مسیحی عملی طور پر حضرت عیسیٰ مسیح کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ موجودہ جو مسیحیت ہے یہ مسخ شدہ مذہب پر اور تحریف شدہ مذہب کا نتیجہ ہے، بلکہ اب تو مذہب رہا ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم کی وجہ سے مذہب ان کی زندگیوں سے نکل گیا ہے، صرف نسبتیں رہ گئی ہیں ان کی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ بہرکیف ان کا روز ولادت، یوم میلاد ان کا، یہ کرسمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میلاد مسیح، اور عید ہے مسیحیوں کی، اور باقی انسانوں کے لیے اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ سال کا اختتام ہے۔ عیسوی سال دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، اور 2024 کے آخری دن گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد 2025 جنوری سے شروع ہو جائے گا۔ 2024 کا سال اختتام، روب اختتام ہے، اور یہ سال بہت ہی مسلمانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ 2023 بھی نحوست کا سال تھا۔ مسیحی بائیں کے سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے زیادہ جس مذہب کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن تعلیمات کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مسیحیت کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مسیحی مذہب ظلم پرور بن گیا ہے۔ مسیحی دنیا بھی اور مسیحی پیشوا اور رہنما بھی ظلم پرور ہیں، یعنی ظلم پروان چڑھاتے ہیں، ظالمین کی پرورش کرتے ہیں، اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کی تقویت کرتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، بائیں کے یہودی ہیں، اور یہودی مسیحیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ حضرت مسیحیت کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، سزائے موت دی گئی تھی دردناک طریقے سے، اور اس طریقے سے کہ صلیب بنا کر، لکڑی کی صلیب بنا کر حضرت موسیٰ کے جسم میں میخیں ٹھونک کر انہوں نے ان کو کئی دن تک زندہ حالت میں اس صلیب کے ساتھ لٹکا کے رکھا۔ اس صلیب جو ان کی علامت بن گئی ہے مسیحیت کی، اسی وجہ سے اس کا تقدس ہے، چونکہ اس کے ساتھ عیسیٰ مسیح کو باندھ کر یا میخوں کے ساتھ جوڑ کر انہیں سزائے موت دی گئی تھی۔ اور یہ کام یہود نے کیا، یعنی حضرت عیسیٰ مسیح کی شہادت کے، مسیحیت کے نزدیک شہید ہیں، ان کی شہادت کے ذمہ دار یہودی ہیں، اور ان کے اندر کافی عرصے تک، صدیوں تک یہود اور نصارہ میں آپس میں دشمنی رہی ہے، چونکہ مسیحی حضرت عیسیٰ کا قاتل یہود کو سمجھتے تھے۔ قرآن کے نزدیک حضرت عیسیٰ مسیح کو سزائے موت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو اٹھا لیا، اور انہوں نے اشتباہاً کسی اور کو سولی پہ لٹکا دیا، اور وہ شخص انہیں لگا کہ یہ عیسیٰ مسیح ہیں۔ عیسیٰ مسیح کو قرآن کی گواہی کے مطابق اللہ نے زندہ اٹھا لیا، اور قرآنی گواہی کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح زندہ ہیں اور دوبارہ ظہور کریں گے، آئیں گے، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں اقتدا بھی کریں گے اور ان کے پیروکار بھی بنیں گے۔
حضرت عیسیٰ مسیح. ایک نظریہ یہود کا ہے عیسیٰ مسیح کے بارے میں، ایک مسیحیت کا ہے اور ایک اسلام کا ہے. مسیحیت کے نزدیک عیسیٰ مسیح کو شہید کیا گیا اور یہود نے کیا ہے، اور اسی وجہ سے تاریخی طور پر ان کی دشمنیاں ہیں. سب سے پہلے عزاداری مسیحیوں نے شروع کی ہے. شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد عزاداری شروع کی ہے، اور اس کام کو ابھی 1400 سال گزرے ہیں، تھوڑے کم، 1400 سال سے کچھ کم عرصہ گزرا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اور عزاداری کی تاریخ کو. البتہ یہ جو موجودہ عزاداری ہے اس کی تاریخ اور مختصر ہے، یہ اتنی پرانی نہیں ہے، چونکہ اس وقت جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو عزاداری کسی اور شکل میں ہوتی تھی. یہ جیسے آج مثلا پاکستان میں رائج ہے، یہ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ چند سو سال پہلے کی ہے یہ تاریخ، اور زیادہ تر ایران اور ہندوستان میں یہ رسمیں عزاداری کی شروع ہوئی ہیں. لیکن مجالس اور ذکر امام حسین علیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے فوراً بعد ہی آغاز ہو گیا تھا. عیسائیوں نے پہلے عزاداری شروع کی ہے. جب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو ان کے بقول شہید کیا گیا، اور یعنی 2,000-2,500 سال گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید ہوئے یا سولی پہ چڑھے ہوئے، عیسائیوں کے بقول. ہمارے قرآن کے دعویٰ کے مطابق تو وہ زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، لیکن عیسائیوں کے نزدیک شہید ہو چکے ہیں اور 2,500 سال گزرے ہیں. تو یہ 2,500 سال سے ابھی بھی عزاداری کرتے ہیں. ابھی بھی یونان میں اور اٹلی میں اور بہت سارے پرتگال میں خصوصاً اور کئی اور ملکوں کے اندر باقاعدہ عزاداری ہوتی ہے. جس طرح شیعہ کرتے ہیں تقریباً ملتی جلتی عزاداری کرتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں، خون نکالتے ہیں، آگ پہ وہ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، اور اس طرح کی یہ مناظر میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے پیروکار کس طرح مصائب پڑھتے ہیں باقاعدہ. اور بلکہ ایک مسیحی ناروے کے ظاہراً رہنما تھے، پاپ تھے، جو یہاں جامعہ میں بھی آئے تھے، تو انہوں نے آ کر یہی کہا کہ آپ میں اور ہم میں بہت ساری مشترکات ہیں، کہ جس طرح آپ عزا کرتے ہیں اس طرح ہم بھی عزا کرتے ہیں. اور انہوں نے وضاحت کی اس کی کہ، اور اس کے علاوہ بھی آج میڈیا کی وجہ سے ہر چیز روشن ہے، اوپن ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، کوئی مخفی راز نہیں ہے. پاکستان کے مسیحی نہیں کرتے عیسیٰ مسیح کے لیے عزاداری، لیکن یورپی اور مغربی مسیحی کرتے ہیں، یہ کام ابھی بھی کرتے ہیں. اور اس عزاداری میں زیادہ مظلومیت حضرت عیسیٰ مسیح کے نوحے پڑھتے ہیں اور مظلومیت ظاہر کرتے ہیں، اور یہود پر لعنت کرتے ہیں، یہود سے اظہار نفرت کرتے ہیں، چونکہ وہ یہود کو قاتل اور ذمہ دار سمجھتے ہیں. لیکن یہی مسیحیت، اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اور یہود دشمن مسیحیت آج یہود پرور مسیحیت بن چکی ہے. اور یہ روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح پہ ظلم ہوا اور یہود نے کیا ہے. ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں 2024 جس میں وہ جیت گیا ہے الیکشن اپنا، اسی الیکشن میں اس نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران مسیحی رہنماؤں سے، امریکہ میں جو بڑے چرچز تھے اور ان چرچز کے جو رہنما تھے، مذہبی پیشوا، ان سے اس نے خطاب کیا ایک شہر میں، ریاست میں. اور وہ جملہ اس کا کافی میڈیا کے اندر زیر گردش رہا. پاکستان میں اس طرح کی بات میڈیا میں آتی تو ہے، لیکن ہماری دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں ہم زیادہ نہیں سنتے. ٹرمپ نے مسیحیوں سے یہ کہا، آپ میڈیا میں سرچ کر سکتے ہیں اس کی الیکشن کمپین میں، اس نے مسیحی پیشواؤں سے، پاپ اور پادریوں سے یہ کہا کہ آپ مسیحی مذہبی لوگوں کو کہو کہ مجھے ووٹ دیں، مسیحی مذہبی طبقہ سب مجھے ووٹ دیں، اور یہ آخری الیکشن ہوگا، اگر آپ سب مل کے مجھے ووٹ دیں تو پھر زندگی بھر آپ کو دوبارہ انتخابات کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی، الیکشن ووٹ ڈالنے کی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی. یہ آخری الیکشن ہوگا اگر آپ مجھے ووٹ دیں، چونکہ میں وہ کام کروں گا کہ اس کے بعد دنیا میں باقی سارے سلسلے میں ختم کر دوں گا، اور
مسیحیت کا بول بالا ہوگا اور یہ آخری الیکشن ہوگا. یہ مسیحی دنیا میں اس نے مسیحی رہنماؤں کے درمیان اس نے یہ بات کی ہے. خوب ظاہر ہے کہ ان کے نقشے ہیں، شیطانی منصوبے ہیں، مسیحیت کو ظلم و ستم کے لیے، بربریت کے لیے استعمال کرنا، جیسا کہ ابھی تک انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو. بش نے جب افغانستان پہ حملہ کیا اور پھر عراق پہ کیا اور دیگر ممالک کے اوپر، تو اس نے یہ کہا تھا باقاعدہ کہ یہ صلیبی جنگ ہے جو میں لڑ رہا ہوں. صلیبی جنگیں جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یروشلم کے اوپر ہوئی ہیں کہ مسیحی یروشلم پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں قبضہ چھڑانا چاہتے تھے. تاریخی جنگیں لیں، 300 سال تک یہ جنگیں وقتاً فوقتاً جاری رہی ہیں، جس میں مسیحیت کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے. اور اس شکست کا بدلہ انہوں نے پھر عثمانی خلافت کو توڑنے میں اور عربوں کو بغاوت کرانے میں صلیبی جنگوں کا انتقام آل سعود کے ذریعے لے لیا. اور یہ جو عرب ریاستیں بنی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے بغاوت کر کے اسلامی سلطنت کو توڑ کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسلامی ریاست کو انہوں نے صلیبی جنگوں کا انتقام لیا. تو بش نے یہ کہا تھا کہ میں وہی صلیبی جنگوں کا ادھورا ہدف مکمل کرنے کے لیے مجھے اللہ نے اس زمانے میں بھیجا ہے، تاکہ میں مقدس اہداف، مسیحی دنیا کے مقدس اہداف کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں. اب یہ بش نے کہا. یہ بھی ٹرمپ ہے جو کہتا ہے کہ مسیحی سارے مل کے مجھے ووٹ دیں اور اس کے بعد دنیا سے الیکشن کا خاتمہ ہو جائے گا، امریکہ سے بھی، اور آخری انتخابات ہوں گے، پھر جو نظام میں قائم کروں گا اس میں تمہاری حکومت ہوگی. بہرکیف اس بہانے سے کہ مسیحیت کا دن ہے، عید ہے ان کی، ان کو مبارکباد بھی ہم کہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رہے کہ مسیحیت کو بھی بیداری کی ضرورت ہے، مسیحیت کو جاگنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مذہب کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے. شیاطین مسیحیت کو ٹول بنا کر دنیا کو تباہ کرنے کے لیے انسانیت کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ مسیحی ملکوں سے اور مسیحی جمعیتوں سے شروع ہو رہا ہے. پاکستان میں جو ایک اور اہم موضوع ہے مدارس کی رجسٹریشن کا موضوع ہے، جو ابھی تک پاکستان کے میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، حاوی ہے. آج ہی پاکستان کی کابینہ نے مدارس کے متعلق ایک آرڈیننس کی منظوری دی ہے، جو صدر نے آرڈیننس جاری کرنا ہے، اور وہ مسئلہ مدارس کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان نے اٹھایا ہوا ہے، اور حکومت مولانا فضل الرحمان کی اتحادی حکومت ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس حکومت کے بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن حکومت کی تشکیل کے وقت اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ناراضگی ظاہر کی اور احتجاج بھی کیا، اور ابھی تک حکومت کو تکلیف دیتے ہیں، ٹف ٹائم دیتے ہیں. وہ ان میں سے ایک موضوع انہوں نے مدارس کا اٹھایا ہے کہ 26ویں ترمیم میں جب آئین میں حکومت ترمیم کرنے جا رہی تھی عدلیہ کے لحاظ حوالے سے، تو مولانا نے ضمناً اپنا لچ بھی بیچ میں ڈال دیا اور مدارس کا بل بھی ساتھ پیش کر دیا کہ میں 26ویں ترمیم کو ووٹ دوں گا. ان کے 8 ووٹ ہیں اسمبلی کے اندر، وہ 8 ووٹ حکومت کو چاہیے تھے، اور وہ ووٹ اگر آپ نے لینے ہیں تو آپ نے ساتھ بل مدارس کا بھی پیش کرنے. اس وقت حکومت نے سیاسی چال چلی اور مولانا کو یہ وعدہ دیا کہ ہم یہ بل منظور کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں منظور بھی ہو گیا اور سینٹ میں، اور اس کے بعد صدر کے پاس گیا، صدر نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا. اور صدر مملکت نے، صدر زرداری صاحب نے جو اعتراضات لگائے وہ بہت ہی مضبوط اعتراضات ہیں، ٹیکنیکلی، آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے. شاید ایوان صدارت میں اتنی محنت کبھی کسی نے نہیں کی کسی بل کو پڑھنے میں جتنی انہوں نے مدارس بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے محنت کر کے اس پہ اوپر اعتراضات لگائے. مضبوط اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کی روشنی میں یہ بل کبھی بھی پاس ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مولانا نے ایک طرف سے حکومت کو دھمکی دی کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم مخالف تنظیم سے، سیاسی جماعت سے مل جائیں گے اور فلاں کریں گے. باہر کے
مولانا کو طریقہ آتا ہے حکومتوں سے فائدہ اٹھانے کا، دباؤ میں رکھنے کا، چونکہ سیاسی بازیگر ہیں، سیاسی کھلاڑی ہیں مولانا۔ سابقہ جو ہمارے وزیر اعظم پاپولر گزرے ہیں وہ کرکٹ کے کھلاڑی تھے، سیاست میں آئے، سیاست کے کھیل ان کی سمجھ سے اوپر تھا، تو وہ ہار گئے، وہ گیم ساری، میچ سارا سیاست کا ہار گئے۔ لیکن مولانا یہ بہت ماہر کھلاڑی ہیں سیاست کے، اور خوب کھیلتے ہیں سیاست کا میچ، حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، جس سے بھی میچ پڑے یہ مہارت کے ساتھ کھیلتے ہیں، حکومت کا حصہ رہتے ہیں، حکومت کا حصہ نہ ہو تو اپوزیشن میں بھی درمیان میں رہتے ہیں، نہ حکومت کے ساتھی ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھی ہیں، ایک گرے سائیڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ مولانا۔ اس دفعہ بھی انہوں نے حکومت کو دباؤ میں رکھ کر مدارس کا بل پیش کیا، اور پھر چونکہ حکومت نے پہلے ایک ایکٹ منظور کیا جس میں 2019 میں کہ مدارس کی نئی رجسٹریشن ہوگی، تمام مدارس پاکستان میں، مدارس دینیہ تمام مسالک کے اور وزارت تعلیم کے اندر ان کی رجسٹریشن ہوگی۔ پہلے مدارس وزارت تعلیم سے منسلک نہیں تھے، کچھ مدارس رجسٹرڈ تھے اور کچھ نہیں تھے رجسٹرڈ، اور جو رجسٹرڈ تھے وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ تھے۔ اب انہوں نے ان کو وزارت تعلیم کے تحت لانے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ یہ اچھا فیصلہ تھا حکومت کا، لیکن یہ حکومت نے اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے کیا۔ IMF اور FATF کی طرف سے یہ 34 نکات جو پاکستان حکومت کو لکھ کے دیے گئے تھے بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لیے۔ FATF وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا میں حکومتوں کے اندر مالی تبادلے کا پر نظارت کرتا ہے کہ پیسہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور کن مقاصد میں استعمال ہو رہا ہے، جائز اور قانونی مقاصد کے لیے پیسہ جا رہا ہے یا ناجائز مقاصد کے لیے پیسہ جا رہا ہے۔ تو دہشت گردی کو روکنے کے لیے انہوں نے تمام ممالک کو پابند کیا ہے کہ آپ اپنا ملکی پیسے کے تبادلے کا نظام ایسا بنائیں کہ دہشت گردی کے لیے پیسہ دنیا میں منتقل نہ ہو۔ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا حامی ملک ہے، یہاں دہشت گردی زیادہ ہوتی ہے، دہشت گردی میں پیسہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور حکومت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، بینکوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور ہر ممکنہ طریقے سے پیسہ دہشت گردی کے مد میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان کو ایک ڈیڈ لائن دی، کئی سال تک انہوں نے ان کو گرے لسٹ میں رکھا تاکہ کلیئر کریں اور بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائیں، آپ وائٹ لسٹ میں آ جائیں۔ پاکستان نے وہ 34 نکات پورے کر کے دکھائے ہیں، جن میں سے اہم ترین شرط یہ رکھی گئی تھی کہ مدارس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ان کا حساب کتاب پیسہ سارا ریکارڈ میں آئے۔ یہ آف دا ریکارڈ پیسہ جو مدرسوں کو ملتا ہے یہ غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت نے مدارس کو پابند کرنے کے لیے یہ کام اچھا کیا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ، مدرسے تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں کو وزارت تعلیم سے ہی مربوط ہونا چاہیے، جیسا کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں پرائیویٹ سارے وزارت تعلیم سے ہی منسلک ہیں۔ تو دینی مدارس بھی تعلیمی ہونے کی وجہ سے وزارت تعلیم سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، رشتہ داری ان کی وزارت تعلیم کے ساتھ زیادہ ہے۔ لیکن مولانا نے اس کو سمجھا کہ یہ مدارس کے امور میں مداخلت ہے، اور وہ جو مولانا کے ہم فکر دیوبند مدارس ہیں جن کی کثرت ہے اور جو مضبوط ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ ہم گورنمنٹ کے تحت نہیں آنا چاہتے، وزارت تعلیم کے اندر جائیں گے تو گورنمنٹ کے اندر چلے جائیں گے، سوسائٹی میں رہیں گے تو ہم آزاد رہیں گے۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ اور یہ بالکل غلط سوچ ہے ان کی کہ آپ سوسائٹی کے اندر ہوں یا وزارت تعلیم میں، اب آپ کی آزادیاں پہلے جیسی نہیں ہیں جیسے پہلے آپ آزاد ہوتے تھے، گورنمنٹ کی زمین پہ مدرسہ بنا لیتے تھے، اور پھر پیسہ آپ جائز اور ناجائز ملک کے اندر ملک کے باہر ہر جگہ سے، وہ دن ختم، وہ بہاریں ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ سوسائٹی میں رہیں تو بھی آپ کو جواب دینا ہوگا، اگر وزارت تعلیم میں رہیں تو بھی جواب دینا ہوگا۔ اس بات پر انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ
تحت نہیں آنا چاہتے اور موقع کی تلاش میں تھے جب حکومت، چونکہ یہ کمزور حکومت ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت کمزور ترین حکومتوں میں سے ایک ہے۔ سابقہ حکومت پاپولر کی وہ مضبوط ترین حکومت تھی تاریخ پاکستان کی، جتنی وہ مضبوط اور طاقتور حکومت تھی اتنی پورے پاکستان میں مارشل لاء کے دور میں بھی اتنی مضبوط حکومت کبھی نہیں بنی جتنی سابقہ وزیر اعظم کی حکومت مضبوط تھی، اور جتنی کمزور حکومت اس وقت ہے اتنی کمزور حکومت بھی ماضی میں نہیں رہی۔ یہ سب سے کمزور حکومت ہے، چونکہ بالکل یہ گوند سے جڑی ہوئی ہے، سریش سے جڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ ایک دن میں ایک آدھ بندے کی بغاوت سے یہ حکومت ختم ہو جائے۔ MQM اگر آج چاہے اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، بلوچ نمائندے آج چاہیں ایک یا دو نمائندے نکل جائیں اس حکومت سے، یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور جب الیکشن ہوا تھا فروری 2024 میں اور نتائج سامنے آئے تھے، اس وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ انجینئرنگ جو اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے موجودہ حکومت کی، نہ حکومت جیتنے دی ہے نہ اپوزیشن کو جیتنے دیا ہے۔ اس طرح سے بنائی ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ حکومت پہ سوار رہے اور حکومت اپوزیشن پہ سوار رہے، اور دونوں جب کمزور ہوں گے اپوزیشن اور حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کے تحت ان کی مٹھی میں ہوں گے، اور اس وقت ایسا ہی ہے۔ یہ حکومت بہت کمزور ہے اور مولانا آج چاہیں تو اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے زیادہ ووٹ نہیں ہیں اسمبلی کے اندر، عدم اعتماد ان پر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلے میں نے جب بنی تھی یہ حکومت تو کہا تھا کہ یہ حکومت بلیک میل ہوگی اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں۔ آپ اگر اخبار روزانہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلاول بھٹو روزانہ حکومت کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے انہوں نے، کہ حکومت ہماری یہ بات نہیں مان رہی، حکومت یہ بات نہیں مان رہی، حکومت یوں نہیں کر رہی، ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیتے۔ اسی دن وزیر اعظم کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ وزیر اعظم کو ویسے نیند نہیں آتی بیماری کی وجہ سے، یہ کہتے ہیں صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے، باقی جاگتے رہتے ہیں۔ وہ 2 گھنٹے بھی بلاول خراب کر دیتے ہیں ان کے بیان دے کے، چونکہ ایسی حکومت ہے جو اپنے اتحادیوں کے گردن اس کی اتحادیوں کی پنجے میں ہے، مروڑتے ہیں گردن اس کی۔ مولانا سابق اتحادی ہیں، بلاول موجودہ اتحادی ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کمزور حکومتوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ پیپلز پارٹی کو انہوں نے زور دیا کہ آپ حکومت میں آئیں، کابینہ میں آئیں، وزیر بنائیں، انہوں نے نہیں مانا، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے پھنس جائیں گے، ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں ملک کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، بحران زدہ معیشت تباہ حال ہے، اس تباہ حال ملک کو چلانا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے وہ حکومت کے اندر رہ کر حکومت میں نہیں ہے، یعنی وزارت کوئی قبول نہیں کی، مسلم لیگ کو دے دی، مسلم لیگ والوں نے اب ان کے ساتھ مل کے چلایا ہوا ہے نظام، لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے سب کے دباؤ میں رہتے ہیں، اور دن رات وزیر اعظم کا زیادہ وقت مملکت کے امور چلانے میں نہیں گزرتا، اتحادیوں کو راضی رکھنے میں گزرتا ہے، کہ جب یہ اپنے دفتر جاتے ہیں تو آگے اتحادیوں کے ڈھیر درخواستوں کے پڑے ہوتے ہیں، مطالبات کے، جس میں سب ان سے کچھ جائز کچھ ناجائز چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ پہلے یہ کام اسٹیبلشمنٹ کر کے دیتی تھی ان کو، لیکن موجودہ حکومت کو یہ کام خود حکومت کو سونپ دیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ اتحادیوں کو راضی کرنا آپ کا اپنا کام ہے، تو ایک بڑا کام ان کا وقت اس چیز میں لگ جاتا ہے۔ مولانا نے بھی حکومت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنا بل پیش کر دیا مدارس کا، اور حکومت نے پہلے انکار کیا، پہلے بل منظور کر لیا، پھر صدر نے اس کا انکار کر دیا، پھر مولانا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ایک رساکشی کے بعد، کھینچا تانی کے بعد، آج حکومت نے دوبارہ کابینہ نے آرڈیننس کی منظوری کا اجازت دے دی ہے کہ صدر آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ اس کے تحت بل تو نہیں پاس ہوگا، چونکہ بل صدر نے جو اعتراضات لگائے ہیں وہ بہت بنیادی ہیں، لہٰذا بل تو اسمبلی میں دوبارہ پیش ہی نہیں ہونا، اور منظور بھی نہیں ہونا، اور پاس بھی نہیں ہونا، اس میں ٹیکنیکل مشکلات ہیں۔ آرڈیننس صدر کا ایک اختیاراتی حکم نامہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ ایک صدر کا اختصاص ہوتا ہے کہ وہ اہم مسائل میں
مشکلات کو گریں کھولنے کے لیے آرڈیننس کے ذریعے، یعنی ایک حکم نامے کے ذریعے سے ایک قانون بنا دیں یا ایک ضابطہ بنا دیں. اور یہ آرڈیننس آئین کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ختم کیا جا سکتا ہے، یہ قانون کا حصہ ہوتا ہے. ٹیمپریری حکم نامہ اس کو کہا جاتا ہے. آرڈیننس ہے، یہ لغو ہو سکتا ہے، ایک اور صدر آ کر اس آرڈیننس کو کینسل کر دے، ختم کر دے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا سپریم کورٹ اس کو ختم کر سکتا ہے کہ یہ آرڈیننس ملکی مفاد میں نہیں ہے. آرڈیننس اتنی مضبوط قانونی دستاویز نہیں ہوتا. لیکن مولانا نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے، وہ آج مل گئی ہے ان کو. آرڈیننس شاید کل تک جاری ہو جائے گا، اور اس آرڈیننس کے مطابق وزارت تعلیم کے تحت جو مدرسے ہیں وہ وزارت تعلیم کے تحت رہیں گے، اور جو مدارس وزارت تعلیم میں نہیں آنا چاہتے وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت چلیں گے جو مولانا چاہتے ہیں. تو اس طرح مولانا کی بھی جیت ہو گئی ہے، حکومت کی بھی جیت ہو گئی ہے، اور دونوں جشن منائیں گے، دونوں کیک کاٹیں گے، مبارکباد دیں گے ایک دوسرے کو. دراصل یہ مدارس کو پاکستان میں برے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. مدارس کو دہشت گردی میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بات موجودہ نسل کو معلوم ہونی چاہیے. آپ لوگ چونکہ عمر کے لحاظ سے وہ عہد آپ نے نہیں دیکھا ہوا، ضیاء الحق کا زمانہ، جب مدارس، ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے مدارس مکمل طور پر لاوارث تھے. کسی مذہب کا مدرسہ، شیعہ مدارس گنے چنے تھے، چند ایک تھے، شاید 100 بھی نہیں تھے، اور اہل سنت کے مدارس تھے، کافی تھے، لیکن بے حال اور بدحال. ان مدارس میں آپ کو اپنے بزرگان بتاتے ہوں گے، خاندان والے، جس علاقے سے آپ ہیں، کہ مدارس کے طالب علم تھوڑے سے ہوتے تھے، کچی عمارتیں ہوتی تھیں اور کھنڈرات قسم کے مدرسے تھے. ان مدارس کے اندر طالب علم، لاوارث طالب علم، غریب یتیم قسم کے طالب علم جن کا کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا، انہیں مدارس بھیج دیا جاتا تھا، اور یہ دن کو قرآن حفظ کرتے تھے یا پڑھتے تھے، اور رات کو برتن لے کے محلے میں مانگنے کے لیے، کھانے مانگنے کے لیے چلے جاتے تھے. ہر گھر میں دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور وہ گھر والے ان کو جو پکا ہوتا تھا، کوئی دیتا کوئی نہیں دیتا، تو یہ دیگچے لے کے مانگ کے پھر سارے آ کے استاد بھی کھاتے اور یہ بھی کھاتے تھے. اس طرح مدارس چلتے رہے تھے ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے. پھر ضیاء الحق نے جہاد شروع کیا افغانستان میں، اسے مجاہدین کی ضرورت تھی، تو مدارس کی چاندی ہو گئی. مدارس کو استعمال کیا گیا کہ آپ مجاہد بنا کے دیں، تو انہوں نے مدارس کی خدمات حاصل کیں، مدارس کو پیسے دیے. مدارس کو پیسے کی ضرورت تھی، عمارتیں بنی ہوئی نہیں تھیں، کھانے کا خرچہ نہیں تھا، استادوں کی تنخواہیں نہیں تھیں، چندوں سے چلتے تھے. جگہ جگہ چوک چوراہے میں بسوں میں لوگ صندوقچیاں لے کے مدرسے کے لیے چندے مانگتے تھے، اور اس سے یہ نظام چلتا تھا ان کا. ضیاء الحق جب آیا، اس نے جہاد شروع کیا، امریکہ کے ڈالر آئے، سعودی عرب کے ریال آئے، تو مدارس کے وارے نیارے ہو گئے. جس مدرسے نے جتنے مجاہد پیدا کیے ان کو اتنا فنڈ دیا گیا. پھر تیزی سے مدارس بننا بھی شروع ہوئے، مجاہد پرور مدارس، اور مدارس کی حالت بھی بہتر ہو گئی. یہ مدارس کے ایک بہت ہی اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا مدارس کے لیے. افغانستان کی جنگ، جس کو عموماً ہماری میڈیا والے امریکی جہاد کہتے ہیں، یہ امریکی جہاد مدارس کے لیے بہت، پاکستان کے مدارس کے لیے بہت نیک شگون ثابت ہوا. پاکستان کی تباہی ہوئی، اس میں مملکت کی، قوم کی نقصان ہوا، لیکن مدارس کو بہت فائدہ ہوا اس جہاد سے. اور وہاں سے مدارس کی اہمیت بھی بڑھی، اور اس وقت مدارس کے بارے میں جو قائم کرنے کے لیے، زمینیں خریدنے کے لیے کہیں اگر اندراج ہوتا تھا تو مدارس سوسائٹی کے تحت جا کر درج ہو جاتے تھے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا پھر، اور مدارس سے پلنے والے مجاہدین، بعد میں خود ریاست نے مدارس سے مجاہدین لیے تھے. طالبان، ان کا نام ہی طالبان، طالب علم ہے، پشتو ترکیب میں ان کو طالبان کہا جاتا. طالب اور طالبان جمع کا صیغہ ہے، طالب طالبان. اردو، فارسی میں، عربی میں طالبان 2 طالب علموں کو کہتے ہیں. طالب ایک طالب علم، طالبان 2 طالب علم، اور طالبون بہت سارے طالب علم. عربی کا یہ قاعدہ ہے، لیکن یہ پشتو جم ہے، یہ عربی جم نہیں ہے.
یہ پشتو جم کا صیغہ ہے. پشتو میں طالبان یہ جم کے لیے ہوتا ہے، یعنی زیادہ طالب علم. یہ طالب علم تھے مدرسوں کے، اور پاکستان کے مدرسوں کے طالب علم تھے جنہیں آج فتنۃ الخوارج قرار دیا گیا ہے. پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے فارغ التحصیل یہ طالب علم تھے جنہوں نے بندوقیں اٹھائیں، اور مدرسوں میں ہی ان کو ٹریننگ دی گئی. پاکستان کے افواج نے ان کو ٹریننگ دی، مسلح جہادی بنایا ان کو. پھر افغانستان کی جنگ ختم ہوئی، جہاد ختم ہوا، مجاہدین آپس میں لڑے، پھر مجاہدین ختم ہوئے، ان کی جگہ پر امریکی سیکولر آ گئے، نیٹو کا افغانستان پہ قبضہ ہو گیا. خوب بالآخر تحولات، تبدیلیاں بہت ساری آئیں، تاکہ کہ یہ مجاہدین دہشت گرد بن گئے. انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا، اور جب ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا اور پشاور اسکول کا واقعہ پیش آیا تو یہاں سے دہشت گرد بن گئے. اس وقت تک یہ اثاثہ تھے، اس وقت تک یہ طالبان تھے، اس وقت تک یہ مجاہدین تھے، اس وقت تک یہ بڑے اچھے لوگ تھے. لیکن جب انہوں نے بندوقوں کا رخ حکومت اور فوج کی طرف کیا تو یہ دہشت گرد بن گئے اس دن سے. اور اب یہ فتنۃ الخوارج ہیں، ان کو ختم کرنا ہے ابھی. اور دوسری طرف سے عالمی اداروں نے بھی انڈیا کے دباؤ پر، عالمی اداروں نے پاکستان پہ دباؤ ڈالا کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں مدارس، اور ان کی فنڈنگ کنٹرول کی جائے. اب حکومت کو توجہ آئی کہ مدارس کو اپنے قابو میں رکھیں. وہی بے وارث اور لاوارث مدرسے ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے، لاوارث مدرسے ان کے وارث بن گئے، ریاست ان کی وارث بن گئی جہاد افغانستان کے دوران، جنگ کے دوران. اور پھر اس جنگ کے خاتمے کے بعد یہی مدارس دہشت گردی کے اڈے بن گئے. اب دہشت گردی کے اڈوں کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے لیے ان کے لیے یہ ایکٹ بنائے گئے، اور یہ سارا کچھ حکومت نے کیا ہے. جو حکومت نے رائے حل نکالا ہے وہ بہترین ہے کہ وزارت تعلیم کے انڈر ہوں، لیکن ظاہر ہے ساتھ کنٹرول بھی حکومت کرے گی. یہ مدارس جن کی داڑھی میں تنکا ہے یہ نہیں کنٹرول ہونا چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ ہم وزارت تعلیم کے اندر آئیں اور ہم حکومت کے نوٹس میں آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو اسی طرح ضیاء الحق کے زمانے کی طرح آزاد رکھیں. یعنی آزاد سے مراد یہ کہ فنڈ دو ہمیں، پوچھو نہیں ہمیں، پیسہ دو ہمیں، باقی حساب کتاب نہیں کرنا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے. ہمیں آزادی سے اپنا کام کرنے دو. یہ ان کے اندر اصل مسئلہ کھڑا ہوا. عالمی اداروں نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دینا ہے اگر مدارس کی فنڈنگ کنٹرول نہیں ہوئی. جیسا صدر زرداری نے لکھا ہے اعتراضات میں، عالمی اداروں نے بلیک لسٹ پاکستان کو کر دینا ہے. پہلے ہی تباہ حال ہے، یہ اور تباہی کی طرف جائے گا ملک. اس لیے یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ یہ مدارس کو کنٹرول کریں، اور مدارس کنٹرول ہونا نہیں چاہتے. لہٰذا انہوں نے اب اس مخمصے سے نکلنے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو مدارس کو پہلے ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا دہشت گردی کے لیے، اور ریاست نے کیا. اب مدارس کو سیاست کے لیے گیند کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. جیسے کرکٹ کی گیند ہوتی ہے تو یہ گیند پھینکتے ہیں، بالر جو ہے پھینکتا ہے، بلے باز جو ہے وہ مارتا ہے، گیند کو کک مارتا ہے، ہٹ کرتا ہے، چوکے چھکے لگاتا ہے. مدرسے یہ گیند کی حیثیت رکھتے ہیں. یا فٹ بال، کرکٹ کی گیند پھر کچھ محترم ہے چونکہ ہاتھ سے پھینکی جاتی ہے، ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے. زیادہ توہین آمیز گیند جو ہے، جس کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے، وہ فٹ بال کی گیند ہے جس کو ٹھڈے مارے جاتے ہیں، ککیں ماری جاتی ہیں پاؤں سے. تو مدارس کو انہوں نے سیاست کے گیند بنا دیا ہے، فٹ بال بنا دیا ہے. مدارس ایک طرف سے حکومت ٹھڈے مارتی ہے، ایک طرف سے مولانا سیاست کے لیے مدرسوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ مولانا کی طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے، تعلیمی ادارے نہیں. مولانا مدرسے کے پرنسپل تو نہیں ہیں، سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، اور سیاست بھی انہوں نے بڑی مکاری سے کرنی ہے. تو اس وجہ سے ان کو مدارس چاہیے پاور کے طور پر، ایک ٹول کے طور پر. مدرسہ سیاست کا ٹول ہے مولانا کے ہاتھ میں، اور حکومت بھی مدارس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. لہٰذا انہوں نے فٹ بال کی گیند مدرسوں کو بنا لیا ہے. حکومت ٹھڈا مارتی ہے، مولانا کی طرف پاس دیتی ہے، مولانا ٹھڈا مارتے ہیں، حکومت کی گیند پاس آ جاتی ہے، گول کر رہے ہیں.
خب یہ تعلیمی ادارے تباہ ہو جائیں گے حکومت کے اس رویے سے. آپ دوغلی پالیسیاں بناتے ہو, سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے مدارس کو بھینٹ چڑھاتے ہو. پہلے مدارس آپ نے دہشت گردی میں استعمال کیے, حکومت پاکستان نے کیے. سابقہ وزیر اعظم پاپولر خان صاحب یہ ایران کے دورے میں کہہ کے آئے ہیں کہ داعش اور القاعدہ ہم نے بنائی ہے. امریکہ کے دورے پر بھی یہ کہہ کے آئے ہیں کہ یہ ہم نے حیات آباد میں نام بھی لیا کہ پشاور حیات آباد میں بیٹھ کر ہم نے القاعدہ بنائی ہے پاکستان نے. وزیر اعظم ملک کا جب کہے تو اس کی بات سننی چاہیے. یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے, اور وہیں سے ان کے تعلقات خراب ہوئے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ. انہوں نے ان کو منع کیا کہ ایسی باتیں نہ کریں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, لیکن انہوں نے یہ باتیں کی. یہ اعتراف تھا کہ ہم نے کیا ہے, یہ کام ہم نے بنائے ہیں یہ ادارے سارے. تو ابھی مدارس کو انہوں نے سیاست کی گیند بنا کر اسے کھیلنا شروع کیا ہے, اور اس میں تباہی مدارس کی ہوگی. مولانا کو فائدہ ہوگا, حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن مدارس تباہ ہو جائیں گے. یہ جو مدارس والے خوش ہیں ابھی کہ ہماری عید ہو گئی ہے, آپ کو میں نے پہلے بھی یہ پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ مدارس سوسائٹی ایکٹ کے تحت اگر مندرج ہوں, مدرسوں کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ آیا مدرسے کو کچھ سالانہ پیسہ ملے گا؟ مدرسے کے ملازمین کو تنخواہیں ملیں گی؟ مدرسے کا بل معاف ہو جائے گا؟ مدرسے کے طلباء کو فیسیں ملیں گی, کتابیں ملیں گی, کھانا ملے گا؟ آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جائیں یا وزارت تعلیم کے, مدرسے کو, طالب علم کو اور مدرسے کے استاد کو خاک بھی نہیں ملنی, کچھ بھی نہیں ملنا. وزارت تعلیم کے تحت جائیں, اس میں آپ کو تھوڑی سی سہولتیں ملنی ہیں, تو انہوں نے کچھ رکھا ہوا ہے کہ ہم اتنے ٹیچر آپ کو دیں گے. مثلا اسکول ٹیچر جو ہوں گے آپ کے, سائنس پڑھانے والے, ان کی تنخواہیں وزارت تعلیم دے گی, یہ فائدہ ہوگا. لیکن باقی جو دین پڑھانے والے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں دینا وزارت تعلیم نے. مدرسوں کا زمین کا خرچہ نہیں دینا, پلاٹ کا خرچہ نہیں دینا, تعمیرات کا خرچہ نہیں دینا, کچن کا خرچہ نہیں دینا, تنخواہیں نہیں دینی, بلز نہیں دینے, گیس بجلی نہیں دینی, کچھ بھی نہ وزارت تعلیم نے دینا ہے نہ سوسائٹی ایکٹ نے دینا ہے. تو مدرسے کیوں خوش ہیں کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدرسوں کی کیا خوشی ہے؟ مولانا کی ہونی چاہیے. مولانا کی خوشی یہ کہ مدرسے ایک سیاسی لیڈر کی مٹھی میں ہیں. یہ سیاسی لیڈر مدرسوں کو جب چاہے استعمال کرنا حکومت کے خلاف استعمال کر لے گا. مدرسوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ایک جمعیت کو مثلا کسی آبادی کو جا کر آپ اندراج کرا دیں, مثلا لاہور کے رہنے والوں کو اندراج کرائیں آپ کسی بھی ایکٹ کے تحت, جس میں لاہور والوں کی گلیاں گندی رہیں گی, نالے گندے رہیں گے, پل ٹوٹے رہیں گے, مہنگائی اسی طرح رہے گی. اب لاہور کو پہلے ادھر تھا, اب ادھر ہو گیا ہے. یا مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا, کسی علاقے کو کہتے ہیں یہ ضلع بن گیا ہے. خوب ضلع بننے کے بعد کیا ہوا فرق؟ مجھے یاد ہے ہم قم میں پڑھتے تھے, تو قم کو ایک صدر احمدی نژاد نے یا کس نے صوبہ قرار دیا, کہا کہ قم آج سے صوبہ ہے. خوب صوبہ ناگہان ایک ہی رات میں, قم پہلے ضلع تھا, پھر اسی رات کو صوبہ بن گیا. صبح جب اٹھے ہم تو ریٹ قیمتیں ساری صوبائی تھیں, ٹیکسی کا کرایہ 100 گنا زیادہ ہو گیا, روٹی مہنگی ہو گئی, منڈی کی ہر چیز مہنگی ہو گئی. ان کو پوچھتے بھائی کہ کیوں ہوا؟ کہتے ہیں صوبہ ہو گیا ہے, صوبائی ریٹ ہے ابھی. قوم کو ملا کیا ہے؟ کوئی نئی سڑک بنی ہے, کوئی نیا چوک بنا ہے, کوئی نیا ہاسپٹل بنا ہے, کوئی نیا ادارہ بنا ہے, کوئی صوبائی انفراسٹرکچر بنایا ہے؟ نہ, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ریٹ ایک دم صوبائی ہو گئی. خوب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کاغذ بازی کرتے رہیں کہ مدرسے ادھر یا مدرسے ادھر, ان مفتیوں کا فائدہ ہوگا, مولانا کو بہت فائدہ ہوگا. جو بڑے بڑے مفتی جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے, ان کا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن مدرسوں کے حال پہ ذرا برابر کوئی فرق نہیں پڑنا, بلکہ مدرسوں کو سی ٹی ڈی والے ڈیل کریں گے, چونکہ روزانہ سی ٹی ڈی والے ان کے دروازے پر ہوں گے. جو مدرسے وزارت تعلیم کے تحت آئے ہیں, سی ٹی ڈی والے ادھر بھی روز آتے ہیں, روز ہمارے پاس آ کھڑے ہوتے ہیں, گیٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں, جی آپ ہمیں یہ معلومات دیں. کیوں دیں آپ کو ہم؟ آپ سی ٹی ڈی ہو. سی ٹی ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ.
یعنی دہشت گردی کو روک تھام کے لیے ادارہ، دہشت گردوں کو پکڑنے والا ادارہ۔ خوب دہشت گرد پکڑنے والا ادارہ ادھر کیوں آیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گرد سینٹر میں آئے ہو، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ادارہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اسی لیے آئے ہو آپ۔ یہی توہین ہے مدرسے کی، آپ لوگوں کا آنا ہی مدرسے کے گیٹ پر یہ مدرسے کی توہین ہے کہ آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ سی ٹی ڈی کے ذریعے سے آپ چلیں گے، سوسائٹی ایکٹ کے تحت درج ہوں، مولانا خوش ہیں، عید ہو گئی، اور مدرسے کا پرنسپل سی ٹی ڈی کے دفتر میں بیٹھا ہوگا روزانہ۔ یہ مدرسوں کو کیا کیا آپ نے، کیا دیا ہے؟ جیسے مریض کسی اسپتال کے اندر پڑے ہوئے ہوں، اس اسپتال کو ڈسٹرکٹ اسپتال کا درجہ دے دیں، مریض اسی طرح ہے پڑا ہوا اندر، نہ اس کو کوئی چیک کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی دوا دینے والا ہے، نہ اس کا کوئی پرسان حال ہے۔ ہاسپٹل ترقی کر کے ڈسٹرکٹ اسپتال بن گیا ہے، مریض کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ مولانا نے مدرسوں کے لیے کوئی پیکج نہیں لیا، اپنے لیے لیا ہے، اور جو ٹیم ہے آگے ان کے ساتھ مفتی صاحبان کی، بڑے مفتی صاحبان، انہیں بھی ملا ہے پیکج، لیکن مدرسوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خوب یہ ایک جنگ ہے جو حکومت نے شروع کی ہے، کمزور حکومت کو دباؤ میں ڈال کر، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر، اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے۔ آج حکومت جھکی ہے، کل کو یہ تلافی کریں گے مولانا کو، اگلا الیکشن آ جائے، یہ مولانا تنگ کرے گے ان کو، یہ 4-5 سال مولانا ان کی گردن پہ سوار رہیں گے، اور مولانا صاحب آپ جتنا ان کو تنگ کرو گے، اگلے الیکشن میں آپ کو 8 سیٹیں بھی نہیں جیتنے دیں گے۔ یہ اس الیکشن میں آپ کے 8 پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور 5 سینیٹر ہیں، 15 آدمی ہیں آپ کے، اگلے الیکشن میں 5 بھی نہیں ہوں گے، چونکہ انہوں نے تلافی کب کرنی ہے؟ الیکشن کے وقت۔ آپ نے تلافی کب کرنی ہے؟ اس دوران جب یہ حکومت کمزور ہے۔ جو بھی کمزور پوزیشن میں جائے گا اس کو یہ جکڑ لیں گے۔ بھیڑیوں کے بارے میں ہے کہ بھیڑیے، یہ مجھے یاد ہے امام راحل، امام امت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ مثال دی تھی اپنے خطبے میں، کہا کہ بھیڑیے، خزاں کا یہ موسم جو جاری ہے سردی کا، اس میں بھیڑیوں کو شکار نہیں ملتا، چونکہ خزاں ہوتی ہے، ان کو زیادہ خوراک نہیں ملتی، بھوکے ہو جاتے ہیں، اور جب بھیڑیے بالکل بھوکے ہو جائیں، مرنے کے قریب ہو جائیں، تو پورا ریوڑ 30-40 بھیڑیے دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھورتے ہیں، اور گھورتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے آوازیں بھی گلے سے پھاڑ پھاڑ کے نکالتے ہیں، اور دانت نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان میں سے کون سا بھیڑیا نیند آ جائے، اس کو آنکھیں لگ جائے اس کی۔ جس بھیڑیے کی آنکھ لگتی ہے یہ سارے جھپٹ کے اس کو کھا لیتے ہیں۔ پھر یہ بھیڑیوں کا قانون ہے یہ۔ تو سیاستدان جب بھیڑیے ہو جائیں تو یہ انتظار میں رکھتے ہیں اس وقت کمزور کون ہے، وہ اس وقت انہیں لگا کہ کمزور حکومت ہے لہٰذا اس کو دبوچو، لیکن اس کمزور حکومت نے بھی ایک دن پھر تلافی کرنی ہے، اور مدرسوں سے کریں گے تلافی، مولانا سے نہیں، مدرسوں سے کریں گے، اور مدرسوں کا دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ اس لیے مدارس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آزاد کرائیں، دونوں سے آزاد کرائیں، حکومت سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرائیں، رجسٹرڈ ضرور ہوں، رجسٹریشن آزادی کے خلاف نہیں ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے، رجسٹرڈ ہوں، لیکن حکومتی مداخلت سے آزاد ہوں، اور حکومتی مداخلت سے زیادہ مفتیوں کی مداخلت سے، سیاسیوں کی مداخلت سے مدارس اپنے آپ کو آزاد کریں۔ جب تک یہ سیاسی مفتی آپ کے اوپر مسلط ہیں، مدرسے کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ ہم خود مدرسے چلا رہے ہیں، ہمیں مدرسوں کے مسائل کا پتہ ہے، کیا مشکلات ہیں، مدرسوں کے اوپر جو طاقتیں حکم فرما ہوتی ہیں، جو فنڈ دیتے ہیں، جو چندے دیتے ہیں، یہی مدرسوں کو جکڑا ہوتا ہے انہوں نے۔ مدارس آزاد مدرسے رہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی بہانے سے مدارس کے اندر مداخلت نہ کر سکے۔ باہر کے امید ہے کہ اس آرڈیننس سے یہ مارکا ختم ہوگا، اور مدارس کی خوشی میں مولانا وہ کچھ دن انجوائے کریں گے اس خوشی کو۔ پاکستان میں ایک اور جو تکلیف دہ مسئلہ ہے وہ امریکی مداخلت کا بڑھتا ہوا رجحان ہے پاکستان میں۔ امریکہ کی دلچسپیاں پاکستان میں بہت بڑھ رہی ہیں۔
ट्रंप ने हुकूमत संभालनी है जनवरी में, और अभी से वो तैयारियां कर रहा है। उसने ऐसे बंदे पाकिस्तान के हवाले से मुशीर रख लिए हैं, एडवाइज़र रख लिए हैं, बयानात देना शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप की जो दिलचस्पियां हैं उन्होंने अभी तक जाहिर की हैं। एक, पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल्स को अपग्रेड ना करे, जितनी रेंज के हैं उतने ही रहें। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मिसाइल हैं वो भारत को निशाना बना सकते हैं, पूरे भारत को, लेकिन पाकिस्तान इनकी रेंज बढ़ाना चाहता है। इसराइल तक जा सकते हैं ये मिसाइल, और ये बात इसराइलियों को भी पता है, अमेरिकियों को भी पता है, लिहाजा उन्होंने इसको फौरी एक्शन लेकर पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पर, और मिसाइल सिस्टम को ताउन करने वाली तंजीमों के ऊपर और इदारों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं कि आप पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को मदद नहीं दे सकते। एक दिलचस्पी ये है। दूसरी दिलचस्पी पाकिस्तान के एटमी हथियारों में है कि ट्रंप ने अभी से बयान देना शुरू कर दिया है, और ये पहले से है। अमेरिका के अंदर ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान के लिए एटमी हथियार गैर ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, एटमी हथियार गैर ज़रूरी हैं और हैं ख़तरनाक हैं, तो ये गैर ज़रूरी चीज़ पाकिस्तान से ले लेनी चाहिए। जैसा कि यूक्रेन अभी जो जंग में रूस ने उसके ऊपर हमला करके यूक्रेन को खंडरात बना दिया है और अभी जंग जारी है। यूक्रेन एटमी ताकत था। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो दोनों मुल्क एटमी ताकत थे, रूस भी और यूक्रेन भी। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा अमेरिका और रूस और इन सब की ईमा पर जोर डाल के यूक्रेन को गैर एटमी ताकत करार दिया, और जितना असलहा बना हुआ यूक्रेन का था, चूँकि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, रूस और यूक्रेन दोनों एक ही मुल्क का हिस्सा थे, दो रियासतें थी एक ही मुल्क की, लिहाजा यूक्रेन का सारा असलहा रूस ने ख़रीद लिया और यूक्रेन गैर एटमी ताकत करार दिया गया, और गैर एटमी ताकत होते ही रूस ने उस पर हमला कर दिया। ये इबरत है पूरी दुनिया के अंदर कि एक एटमी ताकत अगर अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाती है, कितनी कमज़ोर हो जाती है और फिर उसका हाल क्या होगा, जैसा यूक्रेन का हुआ है। पाकिस्तान एटमी ताकत है और यूक्रेन के बाद दूसरे नंबर पर ये मिसाल दोहराना चाहते हैं, पाकिस्तान को गैर एटमी ताकत बनाना चाहते हैं। चूँकि कोई मुस्लिम मुल्क एटमी नहीं होना चाहिए, ये शैतानी ताकतों की पॉलिसी है मुसल्लम, इसमें सब शरीक हैं। ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा था, उस पर पाबंदियां लगा दी। लीबिया एटमी ताकत बनने जा रहा था, उसको तबाह कर दिया। इराक एटमी ताकत बनने की सोच रहा था, उसको वीरान कर दिया, तबाह कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत में है। मईशत तबाह हो चुकी है, आलमी इदारों का कर्ज है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और मुल्क चलाने के लिए ये अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते। पहले ऐसे नहीं था कभी भी, पहले भी पाकिस्तान गरीब मुल्कों में से था, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं था कि दिवालिया होने के करीब पहुंच जाए। ये इस वक्त सब ने मिल के पाकिस्तान को तबाही तक पहुंचाया है। और पाकिस्तान सिर्फ जिस तरह दिहाड़ीदार मजदूर होता है ना, मिस्त्रियों के साथ जो मजदूर काम करते हैं सड़कों पे, मंडियों में, दिन भर काम करते हैं, शाम को उसको थोड़ा सा 1000 रुपया मिलता है, वो उसी से ख़रीदता है, उसी से तेल ख़रीदता है, उसी से सब्ज़ी ख़रीदता है, आटा ख़रीदता है, और आज की कमाई से आज का खाना पकेगा। इस आज की कमाई से कल के खाने की कोई गारंटी नहीं है, वो नहीं पकेगा। कल कमाएंगे, कल फिर खाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत बन गई है, रोज़ाना दिहाड़ीदार मजदूर की तरह है। आज की इनकम होगी, आज का पाकिस्तान चलेगा, कल का पता नहीं है कैसे चलेगा। ये हालत इन्होंने पाकिस्तान की बनाई है। इस वजह से अमेरिका को ये एहसास है कि पाकिस्तान अपनी कमज़ोर तरीन हालत में है हर हवाले से। पाकिस्तान में दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान में सियासी नापायदारी है जो पाकिस्तान की कमज़ोरी की बड़ी वजह है। पाकिस्तान में नाअमनी है,
یہ کمزوری کی بڑی وجہ ہے. پاکستان میں مقروض ہے پاکستان، یہ پاکستان کی کمزوری ہے. پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہے، یہ پاکستان کی کمزوری کا ایک بڑی وجہ ہے، سبب ہے یہ. پاکستانی اپنے ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں، کوئی پاکستانی ٹکنا نہیں چاہتا. ابھی یہی جمعیت جو میرے سامنے ہے، اگر انہیں آج کہا جائے کہ کل آپ کو کسی بھی دنیا کے ملک میں، بنگلہ دیش میں آپ سب کو چانس مل رہا ہے جانے کا، کتنے بندے ادھر کارگاہ میں پیچھے رہیں گے؟ سارے کہیں گے ہمیں صبح بھیجو، ہم جانا چاہتے ہیں یہاں پر. کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سیاستدان جتنے ہیں ان سب کے بچے باہر ہیں. جرنیل، جتنے جرنیل ہمارے ریٹائرڈ جرنیل، آن ڈیوٹی جرنیل ہیں، یہ سب باہر ہیں، ان کی پوری فیملی باہر ہے. تاجر، بڑے سرمایہ دار، ان کے بچے سب کے باہر ہیں. سیاستدانوں کے بچے باہر ہیں سب. اور عام آدمی بھی پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہے. اس حد تک کہ پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کاپیاں ختم ہو گئی ہیں. اتنی کثرت سے پاکستانی پاسپورٹ بنا کے کہیں بھی چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، نہ جائیں آسٹریلیا، سمندر میں ڈوب جائیں، لیکن پاکستان سے ہمیں بھاگنے کا موقع ملے، نکلے ہم پاکستان سے. کشتیاں ڈوبتی ہیں، مارے جاتے ہیں، ترکی میں چلے جاتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک قاری صاحب ادھر استاد ہوتے تھے، وہ آسٹریلیا جانے کے لیے گئے. ان کو ہم نے بہت سمجھایا کہ پاکستان میں رہو، تھوڑا کھاؤ، آرام سے، چین سے، امن سے رہو، لیکن انہیں شوق تھا میں نے آسٹریلیا جانا ہے. وہ میرے خیال میں کوئی 7-8 سال سے انڈونیشیا کی جیل میں ہے. اتنا شوق ہے پاکستان سے بھاگنے کا. میں کئی لوگوں سے کہا ہے بھائی ان کے لیے کوئی تدبیر کرو، کم از کم بندہ خدا کو جیل سے تو نکالیں ہم وہاں سے. علماء نہیں رہنا چاہتے پاکستان میں، کسی مسلک کے علماء، سنی علماء، آج ان کو دو آپ ویزا، یہ سب جانا چاہتے ہیں. تباہ حال کسی ملک میں، افریقہ میں موقع ملے افریقہ چلے جائیں گے، کسی بھوکے ملک میں ان کو موقع ملے چلے جائیں گے. پاکستان سے نکلے ہم. خوب ظاہر ہے کہ جب حالات ایسے ہوں، پاکستانیوں کا جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، بل پورے نہیں ہوتے، خرچے نہیں ہیں، اوپر سے جو وزیر خزانہ بنایا ہے وہ ٹیکس لگا رہا، دبا کے ٹیکس لگا رہا ہے. آج کا آرڈیننس، اس میں ٹیکس اور مدارس دونوں ایک آرڈیننس میں انہوں نے رکھے ہیں کہ بینکوں پہ ٹیکس لگائیں گے. اب ظاہر ہے بینکوں نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا، بینکوں نے اپنے گاہکوں سے لے کے دینا ہے. جتنا ٹیکس بڑھے گا مہنگائی بڑھے گی، جتنا ٹیکس بڑھے گا روزگار کم ہوگا، جتنا ٹیکس بڑھے گا مسائل زیادہ ہوں گے. انہوں نے قرضے اتارنے کے لیے ٹیکس بڑھانے ہیں. یہ پاکستان کی مجبوری ہے، کمزوری ہے. اس وقت چونکہ پاکستان کمزور ترین حالت میں ہے، اس وجہ سے ٹرمپ نے یہ سمجھا ہے کہ اسی حکومت میں یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مضبوط حکومت آتی ہے، مضبوط لوگ آتے ہیں، وہ ٹرمپ کو پاکستان میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے. اس لیے غنیمت ہے ان کے لیے کہ اسی حکومت سے سارے مقاصد حاصل کر لیں گے. اور ان کو، ٹرمپ کو زیادہ تقویت ملی ہوگی مولانا کی وجہ سے. مولانا نے جب اپنا آرڈیننس نکلوا لیا ہے تو ٹرمپ کہتا ہے جب مولانا فضل الرحمان دباؤ ڈال کے اپنا بل پاس کروا لیتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تو امریکہ کا صدر ہوں. جب پاکستان کے ایک مسلک کے مولانا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے تو ٹرمپ کی طاقت تو زیادہ ہے. اس نے ایک دلچسپی ایٹمی اثاثوں میں ہے. تیسری دلچسپی ٹرمپ کی، وہ پاکستان کی مستقبل سیاسی نقشے میں ہے. چونکہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے نظام کے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ بنائیں. یہ نہ ہو کہ پاکستان خود ایک ہڈی بن جائے اس سسٹم کے اندر. اس لیے انہیں پاکستان سے میزائل بھی ختم کرنے ہیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثے بھی کنٹرول کرنے ہیں. جس طرح پاکستانی حکومت چاہ رہی ہے مدرسے کنٹرول کرنا، امریکہ ٹرمپ چاہتے ہیں پاکستان کے ایٹمی اثاثے اور ایٹمی طاقت کنٹرول کرنا. وہ بالکل اسی طرح ایکٹ بنا لیا ہے انہوں نے کہ کیا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بیداری عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان ظالمین کو اللہ ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.